شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان جو حقیقت میں رمضان المبارک کی ایک خاص آواز ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مختلف موضوعات، مختلف عنوانات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، ہمارے اسکالر جو ہیں وہ مختلف موضوعات پر رہنمائی کرتے ہیں۔ آج بھی ایک خوبصورت اور بہت ضروری، بہت اہم موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وہ موضوع ہے یتیموں کے اور بیواؤں کے حقوق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے شعبہ تدریس سے منسلک جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کے لیے ہمارے مہمان ثنا خان جناب حذیفہ عظیم قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، اسلام دین فطرت، اسلام مکمل ضابطہ حیات یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور حقیقی مسلمان یہ ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہمارے لیے یہ کمپلیٹ رول ماڈل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان وراء الورا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا اسوہ حسنہ ان ہستیوں نے اپنایا، اور ان ہستیوں کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ وہ تمام مسلمانوں کو آج بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام زندگی کے، انسان کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر انسانیت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف مذاہب آج بھی اور پہلے بھی جو موجود تھے، مختلف کمیونٹیز، مختلف طبقات، مختلف ممالک، مختلف علاقے کے رہنے والے لوگ، وہ بظاہر یہ کہتے ہوئے نظر تو آتے تھے اور آتے ہیں، سو کالڈ سویلائزڈ سوسائٹیز آج بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم انسانوں کو ان کے تمام حقوق بہم پہنچاتے ہیں، خواتین کو حقوق دیتے ہیں، انسانوں کے جتنے بھی طبقات ہیں ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا بظاہر بڑا چرچا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کو اور انسان کے تمام پسے ہوئے کمزور مفلوق الحال طبقات کو اسلام نے ہی تمام حقیقی اعلیٰ عرفہ حقوق عطا فرمائے ہیں، تمام رائٹس ان سے ان کو نوازا ہے۔ یہ اسلام دین کامل ہے۔ انہی میں یتیم اور بیوائیں یہ دو ایسے طبقات تھے کہ اسلام سے پہلے بڑی ناگفتہ بے حالت میں تھے، اسلام نے ان کو اٹھایا، ان کو حقوق عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی یتیموں اور بیواؤں کے حقوق پر۔ جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، اسلام ان کو بلا شبہ بہت حقوق عطا فرماتا، اور ایسے حقوق جو کوئی معاشرہ، کوئی مذہب، کوئی کمیونٹی نہیں دے سکتی۔ اسلام سے پہلے یتیموں کی حالت، بیواؤں کی حالت، اس پر بھی کلام کیجیے گا، اور پھر بالخصوص اسلام نے جو یتیموں کو حقوق عطا فرمائے قرآن و سنت میں جن کا ذکر ملتا ہے، سیرت مبارکہ میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، اس پر گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے آپ کا 9 نیوز کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ بہت اہم عنوان ہے جس پہ گفتگو کرنی ہے، موجودہ اس معاشرے کے حوالے سے۔ جی، قبل اسلام سے لے کر آج تک کے تمام معاملات میں اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ جی، یتیموں کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کو جو یتیموں کے ولی بن جاتے ہیں اور یتیموں کی کفالت کا دعویٰ کرتے ہیں یا کفالت کا صحیح ادا کرتے ہیں، ان کے لیے
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے جو مال ہیں، ان کا جو حقیقی دولت ان کے حصے میں آئی ہے، ان کو وہ دو، جو ان کا حق ہے ان کو دو، ان کا حق جو ہے ان کو دو، ان کا مال جو ہے ان کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اپنی گھٹیا چیزیں دے کے ان کی اچھی چیزیں اپنے پاس رکھ کے یہ تبادلہ نہ کرو۔ یعنی یہ فرمایا کہ جو تم روش اختیار کرتے ہو کہ اپنی جو چیزیں تمہاری باسی ہوتی ہیں، گھٹیا ہوتی ہیں، کم قیمت ہوتی ہیں، بوسیدہ ہوتی ہیں، وہ ان کے مال میں رکھ کے ان کی اچھی چیزیں اپنے پاس لے لیتے ہو۔ وہ تو یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات ہی کہ کون سا مال بہتر ہے اور کون سا مال بہتر نہیں ہے، تو تم تبادلہ نہ کرو، تبدیل نہ کرو مال کو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنے مال میں جمع کر کے نہ کھاؤ، یعنی مال جمع کر کے بھی نہ کھاؤ، ویسے بھی نہ کھاؤ، ان کا مال تمہارے پاس امانت ہے اور امانت کے طور پر ہی اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ پھر فرمایا إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا، کہ یہ بے شک بہت برا کام ہے اور بڑی غلط روش ہے جو تم اختیار کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص جس کا بھتیجا اس کے زیر کفالت تھا، اس کا والد فوت ہو چکا تھا، اور یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو نابالغ بچہ ہو یا نابالغ بچی ہو، اس کا باپ فوت ہو جائے، اس بچے یا بچی کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک شخص اپنے بھتیجے کی کفالت کر رہا تھا، اس کا بھائی فوت ہو چکا تھا، یعنی بچے کا والد، تو اس کا مال جو تھا جب بچہ بالغ ہوا اس نے تقاضا کیا، سوال کیا کہ میرا یہ مال ہے مجھے دے دیا جائے، تو اس چچا نے انکار کر دیا کہ میں تمہیں مال نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ النساء کی۔ اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کے اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ جو یتیموں کا مال ہے، یتیموں کا جو حق ہے، ان کو عطا کر دو، ان کو دے دو۔ تو اس شخص نے فوری جو اس کا مال تھا اس کے حوالے کر دیا، اس کے سپرد کر دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس بھتیجے کا حق دلوانے کے لیے جو یتیم تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ قبل از اسلام کے حالات یہ تھے کہ آئے روز کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ جنگ جاری رہتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ جنگ کرتا تھا، آئے روز جو لوگ تھے وہ قتل و غارت کا شکار ہوتے تھے، جی ہلاکتیں ہوتی تھی، جس میں جو بچے تھے وہ پھر بے یار و مددگار ہو کر رہ جاتے تھے۔ نام کے کفالت کرنے والے ولی تو بن جایا کرتے تھے، لیکن ان کی ایسی حالت تھی کہ نہ ان کے کھانے پینے کا صحیح خیال ہوتا تھا، نہ ان کے مال کی کوئی حفاظت ہوتی تھی، نہ ان کی عزت و ناموس کی کوئی حفاظت ہوتی تھی، نہ ہی ان کی عزت نفس محفوظ ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ ولی جو بنتے اکثر اوقات ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے، قریبی رشتہ دار، لیکن اسلام کی روشنی ابھی نہیں آئی تھی، اسلام نے ابھی اپنی کرنیں نہیں بکھیری تھی۔ اس وجہ سے ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کو، قریبی بھتیجے بھانجے اور جو بالکل قریبی بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے تھے اور سخت قسم کی ناانصافی کرتے، ان کے مال کو کھا لیتے، ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتے اور ان کو اسلام کے آنے سے پہلے یہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ تقریباً تمام مذاہب اور تمام علاقوں میں یہی چلا نام، یہی نظام چلا رہا تھا، اور دیگر مذاہب نے بھی یتیموں کے بارے میں اتنے حقوق نہیں رکھے جتنے اسلام نے رکھے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے والی بن کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور یہ آیات کا نزول پھر ہونا شروع ہوا۔ پھر اسلام نے کہا کہ یتیموں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، بلکہ یتیموں کی مکمل کفالت کا اہتمام کرنا ہے۔ سورۃ النساء میں مزید اس کے حوالے سے جو تذکرہ ملتا ہے، اس سورۃ النساء میں اس کے بارے میں بے شمار اور واقعات آتے ہیں، خصوصاً بچیوں کے حوالے سے اس میں آتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس زمانے میں جو نظام چلا رہا تھا رسول کائنات نے اس نظام کو ختم فرما دیا۔ پھر کیا کیا کہ جو بچے تھے ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے والے کے لیے بشارتیں ارشاد فرمائی۔ یہ ارشاد فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا کل قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ رسول کائنات نے اپنی دو انگلیاں اکٹھی کر کے شہادت اور ساتھ والی انگلی کو جوڑ کے ارشاد فرمایا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا میں اور وہ کل قیامت والے دن اس طرح ہوں گے۔ تو اتنی بڑی بشارت ارشاد فرما دی کہ پہلے کیا تھا، پہلے یتیموں کی کفالت نہیں ہوتی تھی، بظاہر کفالت ہوتی تھی لیکن ان کے حقوق تلف کیے جاتے تھے اور ان کے مال کو غصب کر لیا جاتا تھا، ان
کے مال کو تبادلہ کر لیا جاتا تھا، ان کے مال کو میں تصرف کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اب یہ کہہ دیا کہ تم نہ مال کو تبدیل کر سکتے ہو، نہ ان کے مال کو کھا سکتے ہو، اور نہ ہی ان کے مال میں انصراف کر سکتے ہو۔ تم ان کے مال کی مکمل حفاظت کرنے کے نگہبان ہو اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا اور مثال دے کے واضح فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے اور اس کے پورے حقوق کا خیال کرنے والا ہے، اس کی مثال یہ ارشاد فرمائی کہ کل قیامت والے دن میں اور وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ تو جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت کا اس کو شرف حاصل ہوگا۔ اور یتیم کے حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا جو مال ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کا باپ جو چھوڑ کر گیا ہے، اس کی وراثت جو چھوڑ کے گیا ہے، اس کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے۔ ایک تو اس مال کی حفاظت کرنا، دوسرا اس مال کی اس انداز میں حفاظت کرنا کہ نہ تو اس میں کوئی خلط ملط ہو، نہ ہی کوئی چیز اس میں خرد برد کا شکار ہو، کسی طرح بھی نہ اس کا مال خود استعمال کرنا ہے، نہ کسی اور کو استعمال کرنے دینا ہے۔ یعنی جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ سن بلوغت کے قریب پہنچے تو اس کی تعلیم، بلکہ اس سے پہلے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، مکمل طور پر صحیح انداز میں اس کی تربیت کرنا اور اس کو تعلیم دینا جو معاشرے میں تعلیم رائج ہے اس کے مطابق۔ یہ نہ ہو کہ اس کو تعلیم سے محروم رکھا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علم حاصل کر لے اور ہم سے اپنے حقوق مانگنے لگ جائے۔ تو اس انداز میں اس کو تربیت اور تعلیم دینی ہے کہ جیسے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگر سن بلوغت کو پہنچ جائے اور عقل و شعور اس کو آ جائے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے اور اچھی جگہ پر بہترین خاندان میں اس کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جائے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں جو ہے جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یا وقتی طور پر بہت بڑی امداد کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ وقتی طور پر بعض اوقات حکومتیں بھی کر دیتی ہیں اور بعض اوقات یہ کسی سیاسی شخصیت کی طرف سے ہو جاتا ہے، رشتہ دار خاندان کا کوئی بڑا ہے جو دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں یہ دوں گا۔ وقتی طور پر تو اس کو دے دیا جاتا ہے، لیکن مستقل بنیاد پر اس کی کفالت، تعلیم و تربیت کا اعلان نہیں کیا جاتا، نہ ہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ وقتی امداد سے بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اگر بندہ کر لے، لیکن ہمیشگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور پورے طریقے کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے۔ جز وقتی نہیں، کل وقتی معاملات اس کے جو ہیں وہ سنبھالنے ہیں۔ جب تک وہ سن بلوغت اور شعور کو نہیں پہنچ جاتا تب تک اس کی مکمل حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، اس کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کیا جائے، یہاں تک کہ بلوغت کے بعد بھی آپ اگر سمجھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ ان کے مال ان کے حوالے کرو، ان کو پرکھتے رہو، ان کو جانچتے رہو کہ جب وہ شعور کو پہنچ جائے اور اس قابل ہو جائے کہ اپنے مال کو اپنی حفاظت میں لے سکتے ہیں تو پھر اب گواہوں کی موجودگی میں ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ یہ انداز ہو کہ جب مال ان کا جو ہے، جو ان کی وراثت میں تعین ہو چکی ہے کہ یہ اس بچے کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، تحریری طور پر گواہوں کی موجودگی میں ان کا مال جو ہے اس کا کو متعین کر لیا جائے اور گواہ اس پر بنا لیا جائے، شاہد بنا لیا جائے لوگوں کو۔ پھر جب ان کا مال ان کے سپرد کیا جائے تو مال سپرد کرتے ہوئے بھی گواہ موجود ہوں جو اس تحریر کے عین مطابق ان کا مال ان کے حوالے کر دے۔ بلکہ یہاں پر مال ان کا استعمال کرنے کا ایک بہترین طریقہ جو ہے، ان کا مال استعمال کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ فقہاء نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ان کا مال پڑا ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کے ذریعے وہ مال ختم ہوتا رہے، ان کے مال کو اس انداز میں کاروبار یا کسی طریقے میں لگا دیں کہ جس سے منافع ہو اور وہ سارے کا سارا نفع جو ہے اسی بچے کی ملکیت میں آتا چلا جائے۔ جو منافع ہوگا اگر زکوٰۃ واجب ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ جو واجب وہ تو ادا کریں گے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ مال پڑا زکوٰۃ میں کم ہوتا رہے اور ان کا مال ان کی بلوغت اور شعور کو پہنچنے میں بہت کم ہو چکا ہو، کیونکہ جب مال چلتا رہے گا تو پھر وہ زکوٰۃ بھی ان کے مال کو بڑھا دے گی۔ شک بھی آ جائے گی کہ نابالغ کی اگر ملکیت میں ہے تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن چونکہ وہ اولیاء جو ہیں وہ تو بالغ ہیں، وہ اگر اس کو اپنی ملکیت میں ایک قسم کا وقتی ملکیت میں بھی اگر لے کر
اس سے کاروبار کر رہے ہیں تو پھر ان کے ذمہ زکوٰۃ ہو، ان کے ذمہ اس مال میں سے زکوٰۃ بھی ہوگی۔ تو اسی طرح یہ یتیم کے مال کی حفاظت کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہمیں ملتی ہے جو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جس کی صراحت ملتی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بچی کسی کی کفالت میں ہو تو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا مال اور اس کی طرف جب راغب ہوتے ہیں تو ان دونوں وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح میں اپنے وراثت ان کی نظر میں ہوتی ہے، وراثت ان کی نظر میں ہوتی ہے، تو ان کو اپنی قید میں لے آنا اور سارے مال کو اپنی ملکیت میں لے آنے کی غرض سے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اسلام نے اس سے سختی سے کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور اسلام نے یہ حکم دیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا ذہن میں آئے اور یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، پھر تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم کسی اور کی جانب جہاں راغب ہوتے ہو، جہاں تمہارا جی چاہتا ہے تم نکاح کرو۔ پھر ایک کی قید نہیں ہے، تم 2 کے ساتھ کر سکتے ہو، 3 کے ساتھ کر سکتے ہو، 4 کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان کے مال میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، پھر تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان کے مال کی حفاظت بھی کرو اور ساتھ ساتھ ان کو اپنے نکاح سے اور اپنی قید سے دور کر کے ان کا کسی بہتر جگہ پہ بندوبست کر دو۔ تو یہ طریقہ اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ چلتے ہوئے یتیموں کا مکمل طور پر کفالت اور بہترین نظام چلانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت یہ یتیموں کے حقوق ہیں جو مختصراً بیان کیے گئے۔ ناظرین و سامعین، حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ہی یتیموں کو حقوق عطا فرمائے ہیں۔ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، بیواؤں کے حوالے سے بھی ابھی گفتگو ہونی ہے۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، نعت رسول مقبول پیش کریں گے جناب حذیفہ عظیم قادری صاحب۔ جی حذیفہ عظیم قادری۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ایسا یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ایسا یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے
अला के नग़मे बरोज़े महशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले बरोज़े महशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले इधर परेशान क्यों खड़े हो तुम्हें तो आका बुला रहे हैं इधर परेशान क्यों खड़े हो। नबी की तौसीफ अल्लाह अल्लाह के दाद जिब्रील दे रहे हैं नबी की तौसीफ अल्लाह अल्लाह के दाद जिब्रील दे रहे हैं ज़हूरी क्या खुश नसीब है जो ज़हूरी क्या खुश नसीब है जो नबी की नातें सुना रहे हैं ज़हूरी क्या खुश नसीब है जो नबी की नातें सुना रहे हैं खुला हुआ है करीम का दर भरे खजाने लुटा रहे हैं निगाह रहमत उठी हुई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी नाज़रीन सामीन 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदा रमज़ान आप तक पहुँचाई जा रही है। आका करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी आप ही के वसीले से हम तक पहुँचा, ये भी आप ही की तालीमात में शामिल है। अहादीस मुबारक आपकी तालीमात है, आपकी सीरत मुबारक आपकी अमली तालीम है। ये नसर में हम तालीम पेश कर रहे हैं, हम नग़मे सुना रहे हैं और हमारे मेहमान सना खान जो है नज़्म में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत सराई कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये अमल बहुत मकबूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे बुलंद फरमाता है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इंसानियत को और इंसानियत के इन तबक़ात को ये अजीम हुकूक अता फरमाए हैं। गुफ्तगू जैसे हो रही थी इस्लाम से पहले, ये हकीकत है, कोई मुबालिगा नहीं है कि इन तबक़ात को बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उन्हें जीने का हक़ हासिल नहीं था और अगर जीती और वो किसी की बीवी बनती और फिर बेवा हो जाती तो फिर उन्हें इंसानों से बदतर उनके साथ सलूक किया जाता। फिर बच्चे जिनके वालिदैन फौत हो जाते वो यतीम बनते, उनके साथ ऐसा ही सलूक इंसानियत सोच सलूक जो है वो रवा रखा जाता था। हर किस्म का जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी ये आम चलन था। लेकिन इस्लाम के उजाले आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी फैली। वो रोशनी क़ुलूब के लिए भी थी, वो अज़हान के लिए भी थी, वो रूह के लिए भी थी, वो जिस्मों के लिए भी थी, वो रोशनी कायनात के लिए थी। उसी रोशनी से फिर यतीमों को हुकूक मिले, बेवाओं को हुकूक मिले। इसी पर मज़ीद कलाम करते हैं जनाब अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़मर निज़ामी साहिब। बेवाओं को भी तो इस्लाम ने हुकूक अता फ़रमाए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक अता फ़रमाए। बेवाओं की हालत क्या थी और फिर इस्लाम ने उनको हुकूक क्या अता फ़रमाए, चाहे वो कोई भी मज़हब था, यहूदी थे, ईसाई थे, हिंदू मत में आज भी जो मामला है इस हवाले से कि इस्लाम ने ख़ास तौर पर बेवाओं को जो मकाम व मर्तबा अता फ़रमा दिया, जो उन्हें मज़ीद आगे निकाह करने की आज़ादी भी दे दी जो किसी मज़हब में नहीं थी, इस पर कलाम कीजिएगा।
جی یہ بڑا حساس عنوان ہے کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ رسومات پرانی چلی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے بیوائیں جو ہیں وہ پسی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اسلام سے قبل کے حالات اگر ہم دیکھیں تو ناگفتہ بے حالات تھے، وہ ایسے حالات کے جن میں بیوہ عورت کا جینا تو کیا وہ سانس لینا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ ایک ایسا طبقہ تھا جس طبقے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جس کا کوئی وجود کا شعور ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی انسان ہے، یعنی ان کو انسانیت کے درجے سے بھی لوگ گرا دیتے تھے، یہاں تک کہ بیوہ خاتون جو تھی اس کو اپنے شوہر کے ساتھ دفنا بھی دیا جاتا تھا، جلا بھی دیا جاتا تھا، کہا جاتا ہے معاشرے میں۔ جی یہ بالکل یہ رسم موجود تھی۔ اگر یہودیت کی طرف دیکھیں یا عیسائیت کی طرف دیکھیں، یہود و نصارہ میں یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو جبراً اس کے اوپر یہ نافذ کر دیا جاتا، حکم نافذ کیا جاتا تھا کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کرے، اس کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ ایک جبری طور پر تھا۔ بعض تو یہ بھی ملتا ہے یونانی اور رومی ادوار میں کہ بیٹے کا ساتھ ہی بیاہ دیا جاتا تھا، بالکل یہ ساری ایسا معاملہ ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں جب اسلام موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا، یہی معاملات چلتے تھے، جبری طور پر ان پر یہ حکم نافذ کیا جاتا تھا اور وہ یہ کرنے پر مجبور ہوتی تھی، ان کو شعور بھی نہیں تھا اور ان کو پتا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر آواز بھی اٹھائیں تو پھر بھی یہی ہونا ہے۔ تو عیسائیت میں یہ بعد میں انہوں نے اپنا قانون منسوخ کر دیا، لیکن کوئی متبادل بہتر حل نظر نہ آیا۔ اگر ہندو مت کی طرف دیکھا جائے، ہندوؤں کے اندر عجیب و غریب رسومات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر جو ان کے حالات بعد میں ہوتے ہیں، آج بھی ہندوؤں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو بعد میں ان کے حالات ہوتے ہیں، عورت بہتر یہ سمجھے گی کہ وہ اس کی چتا کے ساتھ اپنے آپ کو جلانے میں عافیت سمجھے گی، یعنی بعد کے حالات اتنے زیادہ گمبھیر اور مشکل اس کے لیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جلا دینا ساتھ یہ زیادہ پسند کرتی ہے، بہتر سمجھتی ہے۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام نے کیا کیا، اسلام نے بیواؤں کو بھی حقوق دیے، بتایا کہ یہ بھی انسانیت کا طبقہ ہے، یہ صنف نازک ایسی ہے کہ جس کے حقوق عام عورتوں سے بھی زیادہ ہے، جس کی خیال کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور جو دیکھ بھال کرتا ہے اس کے لیے بھی فضائل ارشاد فرمایا، یعنی جو ان کا خیال کرتا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ جہاد کرنے والے غازیوں سے بھی بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ روزہ رکھنے والے، اس روزہ رکھنے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات کو وہ قیام میں گزارتا ہے، اس سے بھی بہتر اس کو کہا گیا ہے۔ نفلی طور پر عبادات بڑھ چڑھ کر رہا ہے، بڑھ چڑھ کر بھی کرتا ہے، اس سے بھی بہتر جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے جس کی حفاظت کو عام طور پر لوگ ذمہ داری نہیں لیتے، تو جو ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اس کو پھر اسلام عزت عطا فرماتا ہے۔ اب بیواؤں کو حقوق کیا دیے؟ پہلے کیا تھا کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ سمجھنے پوری زندگی کے لیے سوگ میں زندگی گزار رہی ہے، مگر اسلام نے کہا صرف 4 مہینے 10 دن کی اس کی جو عدت ہے یہ اس کا سوگ ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، کلی طور پر آزاد ہے، وہ نکاح کرنا چاہے آگے وہ نکاح کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی جو عدت اور سوگ ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ آزادانہ زندگی گزرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب 4 ماہ اور 10 دن کی محدود سی جو یہ قید لگائی اور یہ کہا کہ اتنا زمانہ جو رہنا ہے اس زمانے میں وہ سوگ منائے گی، اس کے بعد آزاد ہے، نکاح بھی کر سکتی ہے، آگے اپنے معاملات کسی انداز میں بھی چلانا چاہے وہ آزادانہ طور پہ کر سکتی ہے۔ جو عدت کے معاملات ہیں، چاہے وہ 3 حیض ہوں عام حالات میں، یا 4 ماہ 10 دن ہوں، یا وضع حمل ہو، بالخصوص یہ پہلی 2 حالتیں، اس میں بھی استبراء کا معاملہ ہے کہ جو اگر کوئی اس شوہر سے کوئی اولاد ہے ہونی ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، پھر وہ وضع حمل تک ہو جائے گا، نہیں ہونی تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بھی اسلام کی حکمتیں ہیں، اسلام کی بڑی خوبصورت حکمت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نسب مشکوک ہو جائے، آگے کسی اور کے ساتھ نکاح کرے تو پہلے نطفہ موجود ہو اور پہلے یہ سارا معاملات موجود ہوں، اس کا کچھ باقیات موجود ہوں پہلے شوہر، ہر حوالے سے پاکیزہ، ہر حوالے سے اسلام نے ایسا شفاف اور ٹرانسپیرنٹ نظام بنا دیا کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام
اسلام اس عورت کا کتنا دفاع کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے شوہر کا نسب ہو اور کسی اور کے ساتھ منسوب ہو جائے، کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے. تو نسب کے منسوب ہونے کے حوالے سے بھی اسلام نے اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا. پھر یہ آزادی دینے کے بعد اسلام نے کہا کہ اگر اس شوہر میں جو فوت ہو چکا ہے، جو سابقہ شوہر بن چکا ہے، اگر اس نے حق مہر جو متعین کیا تھا وہ ادا نہیں کیا تو پہلے اس کے ترکہ میں وراثت میں سے اس کا حق مہر نکلے گا. یعنی اس کو یہ حق دیا کہ تو اپنا حق مہر پہلے وصول کرے گی، پھر اس کے بعد جائیداد کو وراثت کی تقسیم ہوگی. پھر اس کے بعد کہا پہلے، یعنی یہ بھی ایک قسم کا دین ہی ہے، اس کے ذمہ ہے. بالکل اس کے ذمہ ہے، یہ پہلے ادا ہوگا، اس کے بعد جو حصے بنیں گے چاہے اس کے جتنے بھی بیٹے بیٹیاں موجود ہیں پہلے یہ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اسلام سے پہلے کیا تھا کہ وراثت میں عورت کو حق نہیں دیا جاتا تھا، اپنے شوہر کی وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن اسلام نے کہا کہ اگر اولاد موجود ہے تو 8واں حصہ اس کو بیوی کو ملے گا، بیوہ کو ملے گا، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو 4تھا حصہ پھر بھی اس کو ملے گا. یعنی اس کو 4 حصے تقسیم کر کے اس میں سے ایک حصہ یعنی 4تھائی حصہ اس کو دیا جائے گا. تو اسلام نے کتنا بڑا احسان اس بیوہ پہ کیا ہے کہ جو اپنے شوہر کی وراثت میں پوری اس طرح حقدار ہے. مہر بھی مل رہا ہے، وراثت میں سے شوہر کے بھی حصہ مل رہا ہے، والد کی وراثت ہے تو اس میں سے بھی حصہ مل رہا ہے. تو یہ تو واقعتاً اسلام نے ایسے حقوق عطا فرما دی ہیں عورتوں کو کہ یہ جو آج سو کالڈ حقوق کی بات کی جاتی ہے فارن فنڈڈ ایجنڈے پر، یہ تو صرف وہ مادر پدر آزادی کے ہی بات ہے، ورنہ حقیقت میں اسلام نے صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہوتا، اس کا امپلیمنٹ حقیقت چیز ہے. اسلام نے یہ کر کے دکھایا ہے، اسلام کے جانشاروں نے یہ عمل کر کے بتا دیا ہے کہ یہ چیز اسلام کی ہمیں حکم کے طور پر ملی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ائمہ مجتہدین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیواؤں سے عقد فرمایا ہے. جی یہ میں اسی جانب میں چل کے آ رہا تھا کہ بیواؤں کے حقوق میں اسلام نے جو دعوے کیے ہیں وہ صرف دعوے نہیں ہیں بلکہ ان کا عملی جامہ بھی ان کو پہنا کر دکھایا ہے. پھر نکاح کے بارے میں ترغیب بھی دی ہے کہ اگر کوئی بیوہ کہیں موجود ہے، عام معاشرے میں آج بھی ہندوانہ رسم جس طرح چلی آ رہی ہے اس کے مطابق بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا عیب سمجھا جاتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے جوان بیٹے کا نکاح بیوہ کے ساتھ کر دیں، یہ کیسی بات ہے؟ بھلا ان کو سوچنا چاہیے کہ تمہارا بیٹا اتنا عظیم نہیں ہے. کائنات کے سب سے عظیم شہزادے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بھری جوانی میں نکاح کیا ہے. پہلا نکاح جو کیا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا ہے. رسول کائنات کی عمر مبارک 25 برس ہے، ان کی عمر مبارک بھی زیادہ ہے، 40 برس ہے. جس کو آج ہم عیب بناتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ تو وہ عظیم خاتون ہیں، اللہ کا سلام جن کو آتا ہے، جبریل امین سلام پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. تو اس خاتون کا مقام و مرتبہ کتنا ہے. اگر بیوہ کی کوئی وقت نہ ہوتی، بیوہ کا مقام نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے لیے ان کا انتخاب کرتا. پھر آگے چل کر دیکھیے حضور نے بقیہ ازواج کے ساتھ جو نکاح کیا ہے، سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی ازواج ہیں یا مطلقات ہیں یا بیوہ ہیں ان کے ساتھ نکاح فرما کے حضور نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام دعوے نہیں کرتا. اسلام کے پیغمبر نے سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، پھر صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے اور بتایا ہے. اسلام بیوہ کے حقوق کی صرف آواز نہیں اٹھاتا، صرف چارٹ نہیں لگاتا، صرف بینر اویزہ نہیں کرتا، صرف ٹی وی چینل پہ پروگرامز نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس پہ عمل کر کے بتاتا ہے کہ یہ حقوق بیوہ کو اسلام نے دیے ہیں اور اس پہ ہم عمل کر کے دکھا رہے ہیں. اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی نے اگر اس بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے بتایا ہے کہ میں کائنات کی عظیم ہستی ہوگے اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، میری شان میں کوئی کمی نہیں آ گئی، میری ذات میں کوئی نقص نہیں آ گیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر کسی معاشرے میں کوئی بیوہ موجود ہے تو اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کی حرمت کی حفاظت کے لیے، اس کے ہر طریقے سے دفاع کرنے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کریں. ہم دیگر سنتوں کی طرح یہ بھی ایک عظیم سنت ہے، دیگر سنتوں کی طرح یہ بھی ایک عظیم سنت ہے کہ ہم اگر کسی معاشرے میں کوئی بیوہ خاتون موجود ہے، آج اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی بے شمار ایسی بیوہ خواتین
خواتین موجود ہیں کہ جن کی عزت پر بھی حملہ ہو رہا ہوتا ہے، جن کی نام پر لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بعض اوقات کفالت والا بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی عزت کی حفاظت بھی کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی ان کی طرف تیر برسائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس مشکل حالت میں ان کا دفاع کرنا اور ان کو تحفظ دینا اور ایک عزت والی چھت دے دینا ان کے لیے کتنا ضروری ہے. آج اس معاشرے میں مرد حضرات کا کمانا کتنا مشکل ہو گیا ہے. اگر عورت باہر نکل کے کمائے گی اور وہ ہوگی بھی بیوہ، ہر طرف سے شیطانی حملے اس پر ہوگے، اس کا کمانا مشکل ہو جائے گا. تو اس کو تحفظ دینے کے لیے، اس کے گزر بسر کا بہترین انتظام کرنے کے لیے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہم اس کو دولت بھی دے سکتے ہیں، راشن کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ اس کو نکاح کے بندھن کے اندر باندھ دیا جائے اور اس کی خوشی کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ نکاح کر کے اس کے تحفظ کا مکمل اہتمام اور انتظام کیا جائے. علامہ صاحب دیکھیے یہاں پہ جب کوئی بیوہ کا سہارا بنے گا، عقد کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس بیوہ کے بچے بھی ہوں جو یتیم ہوں، تو وہ یہاں پہ یتیم والی فضیلتیں بھی، اس کی کفالت کر کے وہ فضیلتیں بھی وہ پا سکتے. دو طرح سے اسلام کی جو نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرے گا کہ اس دنیا کے اندر جو یتیم اور بیوہ کی حفاظت کرے گا. اور یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم اولاد نہیں رکھیں گے. وہ ماں جس کی مامتا اپنے بچوں سے جدا ہونا گوارا ہی نہیں کرتی، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے وہ نکاح سے محروم ہو جاتی ہے. اور یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ نکاح کرے، لیکن وہ اپنی اولاد کی وجہ سے جب اس دیکھتی ہے کہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بظاہر کو قبول کر بھی لیتا ہے، تو اس کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ صحیح طریقے سے اس کی کفالت کا نہیں ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو نکاح سے دور رکھتی ہے اور ان مشکل حالات کے اندر زندگی گزار رہی ہوتی ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ان کا سہارا بنے. اگرچہ اسے اس چیز کی بھی اجازت ہے، بعض احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اگر اپنی اولاد کی کفالت کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے اگر وہ چاہے نہ نکاح کرنا چاہے تو یہ بھی اس کو آزاد، اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے اور اس کو حق حاصل ہے. اور اکثر خواتین ایسے ہی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے مکمل وقت ان کو دیتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری توجہ کہیں اور مبذول ہو جائے اور بچوں کو وقت نہ ملے، اور وہ ان کے لیے قربانی دیتی ہیں، اور اس قربانی پر بھی ان کو اجر دیا جاتا ہے، اور اس قربانی پر بھی ان کو صلہ دیا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اپنی ذاتی خواہش کو انہوں نے قربان کر دیا ہے. تو یہ وہ معاشرے کی خواتین ہیں، معاشرے کا وہ افراد ہیں، معاشرے کی وہ عورتیں ہیں کہ جن کا تحفظ ضروری ہے. آج ان کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے، ان کے تحفظ کا خیال کرنا ضروری ہے. معاشروں میں جیسے بڑے بڑے گاؤں ہوتے ہیں، ان کے ایک سردار ہوتے ہیں، یا کسی شہری علاقہ ہے وہاں کا کوئی سیاسی اصول و رسوخ رکھنے والا ہے، یا کوئی اپنی عزت رکھنے والا ہے، اس کو چاہیے جس کی بات سنی جاتی ہے، وہ نکاح نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم ان کی حفاظت کا ذمہ جو اپنے اوپر لے لے اور ان کی کفالت بھی کرے، یا لوگوں کو ترغیب دلا دے. یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو اس کے نکاح کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، سرپرستی کرنے والوں میں شامل ہو جائے. تو یہ بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن پر چلتے ہوئے ہم ان کے حقوق کا خیال رکھ سکتے ہیں. جو اسلام نے ہمیں حقوق بتائے ہیں، ان حقوق پر چلتے ہوئے ہم ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. بہت خوب. آخر میں اس گفتگو کا خلاصہ بالخصوص یتیم اور بیواؤں کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے. مجھے، آپ کو، ہم سب، پورا اسلامی معاشرے کی جو ذمہ داریاں ہیں اور پیغام خلاصتاً وہ پیش کیجیے گا. ہمارے معاشرے میں یتیموں اور بیواؤں کا خیال کم رکھا جاتا ہے، جس طرح رکھنا چاہیے، جس طرح اسلام نے حکم دیا، یا ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام نے رکھا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا. یتیموں کو یہاں تک کہ ایک بچے کا والد غزوہ احد میں شہید ہو گیا، وہ رونے لگا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا باپ میں بن جاؤں، تمہاری والدہ عائشہ صدیقہ بن جائیں. تو اس انداز میں کسی کا خیال رکھنا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، یتیم کا خیال کرنا، بیوہ کا خیال کرنا ہمارے معاشرے کی یہ اشد ضرورت ہے. آج ایسی بیوہ خواتین جو ہیں، جو اپنے راشن لینے کے لیے مشکل کا شکار ہیں، جو اپنے گزر بسر کے لیے مشکل کا شکار ہیں، یتیم بچے جو ہیں ان کے مال کی حفاظت نہیں ہو رہی. ہمیں چاہیے کہ یتیموں اور بیواؤں کا مکمل طور پر خیال رکھیں. جس کا ہاتھ پڑتا ہو، جس کی استطاعت ہو، جس کے پاس اتنی وسعت ہو کہ وہ اپنی مالی طور
پر مدد کر سکتا ہے تو وہ مالی طور پر مدد کرے. اگر کوئی اثر و رسوخ والا شخص ہے تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کی سرپرستی کرے, ان کی عزت کی حفاظت کرے اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. اگر یتیم ہے تو اس کی کفالت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرے. تو ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیریٹیز اور کچھ ایسے موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, لیکن ہر بندے کو اپنی کوشش کے ساتھ اپنے قریب کے لوگ جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان کے پہلے قریب کے رشتہ دار, پھر قریب کے پڑوسی, اور پھر اس کے بعد اور معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو چاہیے کہ ان کا مکمل طور پر خیال رکھیں. اللہ اکبر, بہت خوب. ناظرین سامعین, یتیموں اور بیواؤں کو مکمل حقوق دینا یہی آج کے اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب حذیفہ عظیم قادری صاحب. نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں خوبصورت کلام پیش کریں گے جناب حذیفہ عظیم قادری صاحب. میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں, بے شک میں کہ بے وقتو بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیری محفل میں چلا اور یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو, یہ کہیں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں, اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تیرا پیکر ہے کہ ایک
تیرا پیکر ہے کہ ایک غالائے نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں سبحان اللہ میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان